اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اے ایمان والے لوگو تعظیم کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہاں علماء کرام نے عزروہ کا معنی تعظیم لیا ہے، لیکن یہ تعظیم وہ تعظیم نہیں جس کی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کی تعظیم کا اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے بازو بچائے رکھو اور اف تک نہ کہو، اور جو کہیں وہ مان لو، وہ تعظیم ہے، اس کی کوئی حد ہے۔ اسی طرح کافی ساری آیات ہیں، کافی سارے مختلف حوالوں سے، مختلف سمت سے کہ تعظیم جو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مختلف رشتوں کے حوالوں سے، اس کی بھی کوئی حد ہے۔ لیکن وعزروہ جو تعظیم معنی لیا ہے، یہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ تعظیم ہے جو حد توڑ کر، جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی باری آئے تو حدیں ختم ہو جاتی ہیں، حدیں توڑ کر محبت کرو۔ اب اسی حوالے سے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو فرمایا اے عمر، آپ مجھ پر ایمان لائے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ میرے ساتھ محبت کتنی کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے، جائیداد سے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، آپ کا تو ایمان ابھی تک مکمل ہوا ہی نہیں۔ فرمایا جب تک آپ اپنی جان بھی میرے اوپر قربان نہیں کرو گے، اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، آپ کا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد میں آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کروں گا۔ اب جان سے بڑھ کے محبت کس طرح ہوتی ہے؟ جب جان سے آگے گزر جائیں تو وہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اس محبت کا مفہوم علماء کرام نے اس طرح بیان کیا کہ جب جان بھی محبوب کے حوالے کر دی پھر اپنی مرضی رہی؟ پھر بندہ حجام کے پاس جائے شیو کروانے، اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ انگریزی کٹنگ کروانے چلا جائے، پھر تو اس کی ابھی اپنے ہی سارا کچھ ہے، اس نے محبوب پہ تو وارا ہی نہیں کچھ۔ فرمایا کہ اب جان سے بڑھ کے محبت سے مراد علماء کرام نے فرمایا یہ کہ اب پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال کی چوٹی تک جتنے جسم کے اعضاء ہیں، ان سب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے تابع کر دینا۔ اب جیسے پہلے غسل کرتا تھا اپنی مرضی سے، وہ مرضی ختم ہو گئی، اب اسے دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی مرضی کا طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہاتھ منہ دھوتا تھا اپنی مرضی سے، اب وہ اسے پوچھنا پڑے گا کہ سرکار کیسے دھوتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے، کیونکہ اب اپنی مرضی سے ختم ہو گیا ہے، اب اپنی مرضی نہیں رہی۔
اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، انہیں فرما دو اللہ نے سخت حکم فرمایا ہے، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آج کے بعد جتنے مجھ پر ایمان لائے ہیں انہوں نے جانیں اپنی میرے حوالے کر دی ہیں، اب ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اجازت خود سے نہ دو، یا اللہ پاک ان کی بیوی گھر بیمار ہے، ان کی ماں بوڑھی ہے، ان کا باپ ایسا ہے، ان کے گھر ویرانے میں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس نے کھیتی باڑی بھی کرنی ہے، تو فرمایا تم ایمان کیسا لے کے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے تو تمہارے کاموں سے بے خبر ہے؟ سبحان اللہ۔ تمہارے ہر کام، ہر سوچ، حتیٰ کہ جو راتوں کو آپ بستروں پر لیٹ کے خواب دیکھتے ہو، میرا محبوب اس سے بھی واقف ہے، میرا محبوب اس سے بھی واقف ہے۔ تو جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اجازت نہ دو، ایمان والے صحابہ کو بتا دو۔ ادب یہ ہے کہ خود سے اٹھ کے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نہیں نکلنا۔ اب صحابہ اکرام ادباً بیٹھے رہتے، خیال تک نہ کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہوتا کہ ہم سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر آئے ہیں، اب ہم تھے، ہم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہیں، یہ چاہیں یہاں رکھیں، یہ چاہیں ہمیں گھروں میں رکھیں، یہ چاہیں جہاد کے میدان میں رکھیں، یہ چاہیں ہمیں بھوکا رکھیں، یہ چاہیں ہمیں لنگر کھلائیں، یہ چاہیں کعبے کا طواف کریں، یہ چاہیں ہم سو جائیں، یہ چاہیں ہم جاگتے رہیں، جیسے محبوب کی مرضی ہے ویسے ہم کریں گے۔ اب اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تک اجازت نہ دو، یہ انہیں فرما دو آپ گھروں میں نہ جایا کرو، اس لیے کہ محبوب آپ کا ادب یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ محبوب آپ جب تک ان کو اجازت نہ دو ان کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اب مرضی کہاں چلے گی اے محبوب؟ جو آپ چاہو گے۔ سبحان اللہ۔ عزا روحو کا مطلب ہے کہ تعظیم ایسی کرو کہ حد سے گزر جاؤ، محبت ایسی کرو کہ حد سے گزر جاؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں دو چیزوں کا حساب آج تک کائنات میں کوئی عالم نہیں لگا سکا۔ وہ کون سی؟ ایک جو اپنا بندے کا نفس ہے، اس کی چالیں کتنی ہیں، اس کے فریب کتنے ہیں، اور دوسری محبوب کی شانوں کے درجے کتنے ہیں، اس کا حساب نہیں کوئی لگا سکا۔ کوئی لگانا بھی چاہے تو نہیں لگا سکتا، کیونکہ رب نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو رب کبریا فرمائے کہ میں ذکر بلند کر رہا ہوں، اور رب کی بلندی کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، تو اس کے ذکر بلند کرنے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو بندہ ایمان لے آیا ہے، جو بندہ مسلمان ہو گیا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا تن من دن قربان کر دیا ہے، اب اس کی اپنی کوئی چیز نہیں رہی، نہ اس کی اپنی عزت ہے، نہ اس کی اپنی جان ہے، نہ اس کا اپنا کوئی کام ہے۔ اب عزت یہ ہے، تعظیم یہ ہے کہ محبوب کے ہو کے رہو، محبوب کے جیو، محبوب کے مرو۔ اور یہ جو بچہ نعت سنا رہا تھا کہ آپ کے اندر سے آپ کا مرشد نظر آئے، آپ نظر ہی نہ آئیں، یعنی آپ کو اگر کوئی دیکھے تو آپ کے اندر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی نظر آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں نظر آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آئے، جب چلیں تو پتہ چلے
کہ یہ تو کوئی محبوب کا نائب چل رہا ہے، اپنا رنگ ہی ختم ہو جائے، رنگ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غالب آ جائے کہ اس کی اپنی ہستی، اپنی میں مکمل دفن ہو جائے، اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں، ہر عمل میں اس کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئے، کیونکہ سرکار کی محبت سے بڑھ کے ماں باپ کی بھی محبت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا اے عمر، آپ کو ابھی اپنی جان عزیز ہے تو آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب اپنی ہر چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کریں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بیوی کی یہ مرضی ہے، اب بیوی کی مرضی وہ ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی نہیں، تو کیا کریں گے، اس کو بھی ناراض نہیں کرنا اور اپنا ایمان بھی تباہ نہیں کرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ابھی تو جوان ہے، کیا کرنی داڑھی رکھ کے، اب ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا تو ایمان بھی ضائع نہیں کرنا۔ ماں کہتی بیٹا یہ وزن کیوں رکھ لیا ہے، یہ زلفیں کیوں رکھ لی ہیں، ماں کو بھی ناراض نہیں کرنا تو محبوب کبریا کے اوپر جو ایمان ہے وہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ مسجد میں اکیلا جا رہا ہے، بیٹا حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہا رستہ تو محبوب کا کیسے چھوڑوں، محبوب کا گھر، محبوب کی مسجد کیسے چھوڑوں،